السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں خبر بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے۔ لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب آپ بتائیے 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے جو ہیروئن بھی بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ تو آ گیا پہلا قدر۔ دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، فقدر علیہ رزق، تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی۔ سبحان اللہ، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تیسرا مطلب ہے قدر مقدار کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے۔ 3 مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے۔ قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ نیکی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے۔ مقدار کیا ہے؟ صبح صادق۔ تو لیلۃ القدر
میرے بھائیو مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو۔ یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں۔ پھر ادھر کوئی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے بجماعت، ادھر عورتیں صلاۃ التسبیح کی باجماعت نماز کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں کوئی اور عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو یہ نفلی عبادت ہے۔ میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے، آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر میں پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی۔ تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کے اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو مناؤ۔ میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ جیسے ابھی شب برات گزری، اشتہار ہی اشتہار تھے۔ میں جا رہا تھا تو دیکھا اشتہار ہی اشتہار چپکے پڑے، فلاں حضرت کے ساتھ شب گزاری کریں، فلاں مسجد میں شب گزاریں۔ وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں۔ میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا اور فرض کو مجمع میں ادا کیا۔ لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے، پھر جب اکٹھے ہو جائیں گے لوگ تو ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا۔ مرد ہو یا عورت اکٹھے ہو جائیں، غیبت سے تو بچتے نہیں، نہ رک سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بہنوں، ہر نفل کو گھر میں گزارو، اپنے گھر کو برکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ صرف اشراق کی نفل میرے نبی مسجد میں پڑھے تھے 2 رکعت، باقی ہر نفل آپ نے گھر میں ادا کی۔ تو چند چیزیں ہیں میں نے رمضان کے متعلق عرض کی۔ اب ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ رمضان کی دولت کسے ملے گی؟ رمضان کی برکات کسے ملے گی؟ اور کون محروم ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا مدمن خمر، شراب پینے والا، یعنی شراب کا عادی۔ دوسرا حق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بھی بخشش نہیں۔ تیسرا قاطع الرحم، رشتہ داروں سے قطعی تعلق کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں۔ چوتھا المشاہد، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں۔ ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے لیے مقصد ہے، مفید ہے، اللہ نے حلال کر دی۔ سود حرام کر دیا۔ میرے ہندوستان کی معیشت نہیں، پوری دنیا کے لیے سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں۔ سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا۔
تو میرے اللہ تعالیٰ نے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ تو ہر وہ چیز جو مضر ہے اللہ نے اس سے روک، چند ہاتھوں میں اللہ دولت اکٹھی کر دے اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈی پڑ جائیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو بھی بھائی پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کی نیت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے، چین سے اٹھیں گے۔ ایک عبد الرحمن بن عوف کے 4 اصول بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں ماشاءاللہ سارے تاجر بیٹھے ہیں، اور صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھے عبد الرحمن بن عوف۔ انہوں نے ایک دن فرمایا، میں نے زندگی بھر نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا۔ گرچہ آج کے ماحول میں یہ اچھی بات لگے گی، چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے، لیکن انہوں نے نہ کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا۔ تو کتنا سکون ہو گئے، آرام سے سو رہے ہیں۔ اب ہماری تجارت ہے، ادھار خرید رہے ہیں، ادھار بیچ رہے ہیں۔ کبھی وہ تنگ کرتا ہے، کبھی یہ تنگ کرتا ہے۔ ایک اس موبائل نے تباہی پھیر دی، باقی کسر اس نے پوری کر دی۔ ٹوائلٹ میں بیٹھا، ہاں جی مالا گیا، ہاں جی اکٹھے ہو گئے۔ کبھی اسٹاک نہیں کیا، مال جو ہی نفع ملا بیچ دیا۔ تو ادھار خریدا نہیں، ادھار بیچا نہیں، کبھی اسٹاک نہیں کیا، کبھی سودے کا عیب چھپایا نہیں، اس میں کوئی عیب ہے بتا دیا۔ آپ اس پہ آ جائیں، انشاءاللہ شروع میں تو مشکل ہوگی، اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو جوڑے، اللہ کی قسم آپ کا منڈی جانا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا مل میں جانا بھی عبادت بن جائے گا، اگر آپ اپنی تجارت کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو لے کے آتے۔ تو اللہ نے شراب حرام قرار دی کہ یہ تباہ کر دیتی ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تھوڑا سا اوپر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے شراب، اور 3 درجے بتائے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو شراب پئیں گے، خود اٹھا کے سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے اور پئیں گے. بوفے سسٹم، خود اٹھاؤ، خود کھاؤ، خود پیو. حالانکہ نوکر ہیں لیکن نیچے کا درجہ جو ہے وہ خود اٹھا کے پی رہے ہوں گے. جو کافور ہوگی یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، اس سے جو اوپر والا درجہ ہے انہیں زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہوگی. پلانے والے کون ہیں؟ ولدان مخلدون، خوبصورت خدام نوکر. پلانے والی کون ہے؟ اب یہاں تو مستورات بیٹھی ہیں، جنت کی حوریں، وہاں سوتن پناہ کوئی نہیں ہوگا، خوش رہو. میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتا ہے کن ہاتھوں سے تمہیں جام پکڑائے گی؟ اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کا یہ فنگر ٹپ یہ سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے. ان ہاتھوں کے ساتھ تمہیں جام پیش کرے گی. اور ایک ہے اس کے اوپر جو VIP سب سے عالی شان جنت، جو اللہ کی جنت میں VIP لوگ ہیں، وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں تیرا رب خود تجھے پلائے گا، اللہ خود ساقی ہوگا. سبحان اللہ. اللہ نہ کرے کسی میں یہ عادت ہو، اللہ کے سامنے توبہ کرے، سب اللہ کے سامنے توبہ کرے. دوسری جو چیز ہے نا جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اور یہاں میرے نبی نے کہا جو اپنے ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے دلوں کو جلا کے رکھ دیے، اس کم بخت کی پورے رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں. کبھی آواز اونچی ہو جانا فطرت ہے، کبھی سخت بول جانا فطرت ہے، انسان ہے، بشر ہے، بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں. لیکن ایک بندہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جلا کر رکھ دیا. ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب ہمارے بیٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ آگ میں جل رہا ہو تو ہم میاں بیوی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ اسے بچا جائے. باپ والد والدہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ چل رہا ہو ہمارے سامنے آگ ہیں، ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا جائے. دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، ماں باپ کے دل کو جگر کو چیرنے والا. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. میں نبی جنت میں گئے تو آپ نے تلاوت سنی. آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان. تو آپ بڑے حیران ہوئے، حارثہ بن نعمان تو مدینے میں زندہ بیٹھا ہے،
میں آپ کے سامنے جو یہ بول رہا ہوں، اسپیکر لگا ہوا ہے اور حارثہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، اور آواز اس کی جب وہ تلاوت کرتا ہے تو ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی جنت میں جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو قرآن سے بتاؤں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ 9 جملے ہیں اللہ نے ماں باپ کے حق میں اتارے، 9 جملے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعا لو۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا، میرے خاوند موت کی حالت میں ہے، انتقال ہو رہا ہے، پر کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے، کہلوانے والا رسول اللہ، کہنے والا صحابی۔ آپ نے کہا کہو بیٹا لا الہ الا اللہ۔ کہا جی پڑھا نہیں جاتا، بول رہا پڑھا نہیں جاتا۔ آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ؟ کہا جی ماں۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے یا راضی؟ کہا جی ناراض۔ تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہی آ رہی ہوں۔ وہ آئی۔ آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا جی میں ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے؟ آپ سننا ذرا، کیا ناراضگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں ہے اس کی دین کا، راتوں میں اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے، زور سے بولتا ہے، اس سے میرا دل دکھ گیا۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ وہ اتنی دکھی تھی، اللہ کے رسول کے کہنے پر میں معاف نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کروں گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی، اتنا تو میرا جگر نہیں کہ میں جلتا دیکھوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ کہا اچھا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا اور اعلان کیا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے۔ تو حق لوالدین، تو بھائیو ماں باپ بہت بڑا خزانہ ہے۔ نبی جیسی ہستی نے کہا کاش میری ماں ہوتی اور میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ تو اپنی والدین کی دعا لینا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا قاطع الرحم،
رشتوں کو توڑنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا۔ میرے بھائیو، اسلام پیغام محبت ہے، نفرت نہیں، پیغام محبت ہے۔ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی جوڑ دو، المشاہن، دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، ان سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے۔ پوری دنیا کی انسانوں کی مشترکہ ڈیمانڈ، پوری دنیا کی، عزت دو، محبت دو، درگزر کرو۔ حرم شریف جیسی جاتے ہیں تو بڑے بڑے ہوٹل بن کے، بڑے بڑے 100 ہزاروں کمرے ہیں، تو ہر کمرے کا ایک کارڈ ہوتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے، لیکن ایک کارڈ عملے کے پاس ہوتا ہے جس سے سارے کمروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے مرد عورتوں کے دل ایک کمرہ ہے، اس پر دروازہ لگا ہوا ہے اور وہ بند ہے، اس کی جو چابی ہے نا وہ محبت ہے۔ تو محبت دو، عزت دو، احترام دو، کوئی خطا ہو جائے معاف کرو۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکتے، رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکتے۔ تو میرے بھائیو،